آپ جسے مسئلہ ہو تو آپ ان سے پوچھ لو، پاکستان کے مسئلہ کیوں نہیں؟ کہے گا کہ ملک ملا ہے۔ ہم نے کہا خوش کر، ایک ملک ملا ہے تو تو خوشی منا رہا ہے جن کے صدقے ساری کائنات بنی، اور تمہیں ملا ہے لیکن حضور کو اللہ نے سب کے لیے بھیجا ہے۔ اب پاکستان کا کوئی جھنڈا نہ لگائے اور خوشی نہ منائے، انہیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح نا۔ تو آٹھے تے فتوانی ہے نا، میرے تے ہی آنا ہے، تیر ساڑھتے چلے نے اسی ایک ہی کھلوتے دے ہیں۔ انہوں نے جانے دی ہیں یہ تیر کیا ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ساری دنیا بھی ہمارے مخالف ہو جائے، رب اور رب کے مصطفیٰ راضی ہو جائے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نہ ڈریں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں جو آج مخالفت کر رہے ہیں پاکستان کے اس دن کی اور جھنڈے کی مخالفت کر رہے ہیں اور پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ کون ہے کہ نہیں؟ تو جو پاکستان کی خوشی نہ منائے اور اس کے خلاف بولے وہ غدار ہے، اور جس رسول اللہ آئے وہ اس پہ بولے مخالفت کرے، وہ کس کا غدار ہے؟ آپ خود کر لو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب مستحب ہے۔ جو نہیں کرتا ہم اس پہ بھی بات نہیں کرتے، قسمت کی بات ہے۔ لیکن جب وہ کہتا ہے نا یہ حرام ہے، جب وہ کہتا ہے یہ شرک ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں مسئلہ کوئی اور ہے۔ مسئلہ اور جو بابا صاحب کہنے ہیں گل وچ ہو رہے، اور اس لیے شور ہے۔ جہاں محبت ہوگی اس کا نور نکلے گا، جہاں بغض ہوگا اس کا اظہار ہوگا۔ تجھے 14 اگست کی جھنڈی نہیں لڑتی، تجھے 14 اگست کی لائٹیں تقریب نہیں دیتی، تو پھر 12 نبی النور کو جو چاند آیا ہے اس کے لیے جو جھنڈیاں لگ رہی ہیں، جھنڈے لگ رہی ہیں، لائٹیں لگ رہی ہیں، وہ کیوں تکلیف دیتی ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے تکلیف جس کو آج نہیں اس دن نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل صاف ہے، انہیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے۔ اس لیے نہ آج کی جھنڈیوں کا مسئلہ ہے نہ اس دن کی جھنڈیوں کا مسئلہ ہے۔ جہاں مسئلہ ہے وہاں مسئلہ ہے، اس میں محبت اور بغض کا مسئلہ ہے۔ بغض ہوتا ہے تو رب النور کی تکلیف ہوتی ہے، آج کے دن کی تکلیف نہیں ہوتی۔ جہاں محبت رب اور رب کے رسول سے ہوتی ہے، نہ آج پریشانی ہوتی ہے نہ اس دن پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات محترم کوشش کرو کہ آپ جو ہے جھنڈیاں، جھنڈے یہ بے لہراؤ اور اپنے بچوں کے دل میں حضور کی عظمت کا نور پیدا کرو۔ کیونکہ بات لمبی ہوگی ہے، مسئلہ شریف بتانا تھا کہ آپ یہ ذہن میں رکھو یہ مسجد کی جو صورتحال ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نہیں ہے، یہ بدعات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح نا، پریشان نہ ہو جی اسی نہ پیسہ لایا تھے ابھی بدعت ہی ٹر گیا ہے، لیکن ہم بدعت کی وضاحت پہ آگے کرتے ہیں۔ یہ تقاضا ہے، یہ کیا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا، ان کے دل اتنے روشن تھے، اتنے روشن تھے، ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کا گھر ہے۔ ان کے دل میں اتنی عظمت تھی اللہ کی، اتنا ادب تھا اللہ کا کہ وہ ٹائموں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے، وہ کلینوں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے، وہ رنگوں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے، وہ آمنہ کے لال کے چہرے سے متاثر ہونے والے تھے، وہ حضور کے نور سے متاثر ہونے والے تھے۔ اس لیے ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب زمانہ بدلا، حالات بدلے، تو پھر لوگوں میں تغیر و تبدل آ گیا، پھر لوگ ظاہر سے متاثر ہونے لگے۔ اب ان کے ہاں مسجد کی جب آنا نہ بنائی جائے وہ متاثر نہیں ہوتے، ان کے دل میں اللہ کی اس طرح محبت پیدا نہیں ہوتی، وہ ادب پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر علماء کرام نے کہا مسجدوں کو بھی ایسا بناؤ، مسجدوں کو بھی ایسا بناؤ تاکہ لوگوں کے دل میں مسجد کی قدر بڑھے، اللہ کی قدر بڑھے۔ اب جو اس مقام پہ ہیں جھنڈیوں سے انہیں مسئلہ نہیں بنتا، ان کی محبت پہلے بڑھی ہوئی ہے، ان کے دل میں حضور کا ادب پڑا ہے۔ لیکن یہ ہمارے بچوں کے لیے ہیں کہ جہاں محبت کم ہے، ادب و تعظیم کم ہے، تو اب جھنڈا لگتا ہے، جھنڈیاں لگتی ہیں، لائٹیں لگتی ہیں، تو بیٹا بھی پوچھتا ہے ابا جی یہ کیوں لگی؟ وہ پھر بیٹی بھی پوچھتی ہیں، پھر باپ بتاتا ہے رسول اللہ کی خوشی میں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب عطا فرمائے ہیں۔ تو جب یہ جملہ کہا جاتا ہے وہ بچے دیکھتے ہیں، بڑے دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو ادب و احترام ہے اس کے لیے یہ تقاضے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کو بھی سجاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، لوگوں کو بچاؤ، اپنے محلوں کو بھی سجاؤ، اس نیت سے سجاؤ کہ دیکھ کر انہیں اللہ کا شکر بھی عطا ہو جائے اور ان کے دل میں آمنہ کے لال کی محبت اور بڑھ جائے، حضور کا ادب و احترام اور بڑھ جائے۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔